مرحلۃ الثالثہ من الہجرت الی وفات النبی، کہ ہجرت سے لے کر جو ہے نا وفات نبی تک مولا علیہ السلام کے کردار کے اوپر یہ روشنی ڈالیں گے۔ وضعت مرحلۃ ما بعد الہجرت المسلمین امام مسئولیات کبیرہ و خطیرہ۔ وضعت یعنی رکھا، مرحلہ ما بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو رکھا امام مسئولیات، بہت بڑی ذمہ داریوں کے آگے۔ مسئولیت کسے کہتے ہیں؟ ذمہ داری، کہ بہت بڑی اور خطیرہ اور مشکل جو ذمہ داریاں ہیں ان کے سامنے جو ہے مسلمانوں کو رکھ دیا اس مرحلے نے ہجرت کے بعد کے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ تو چلے گئے لیکن وہاں سے ذمہ داریاں اور زیادہ کیا بڑھ گئیں اور چیلنجز کیا بہت زیادہ بڑھ گئے۔ حیث ارسل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بعد وصول الی المدینہ قواعد دولت القرآن، عرصہ کسے کہتے ہیں؟ بنیاد رکھنا، کہ نبی نے جو ہے وہ بنیاد رکھی مدینہ پہنچنے کے بعد، کس کی بنیاد رکھی؟ دولت القرآن، قرآن کی جو حکومت ہے، یعنی قرآن جس طریقے سے چاہتا ہے کہ حکومت بنائی جائے اس کے جو قواعد ہیں ان کی کیا رکھی؟ بنیاد مدینہ میں رکھی۔ التی تحتاج، اور یہ حکومت ایسی تھی کہ جو محتاج تھی کہ الی الدفاع عنہا و حمایتہا، کہ اس کا جو ہے وہ دفاع کیا جائے، وہ حمایت ہے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ وصد الاعداء عنہا، صد کسے کہتے ہیں؟ روکنا، اور دشمنوں کو جو ہے وہ اس سے روک کے رکھا جائے۔ وقد شاہدت الدولہ الاسلامیہ عبر 10 سنوات عشرات من الاعمال العسکریہ، اور یہ جو دولت اسلامی تھی، اسلامی حکومت تھی، عبر دوران، کس دوران؟ 10 سالوں کے دوران، 10 سالوں کے دوران اس اسلامی حکومت نے عشرات من الاعمال العسکریہ، اس نے جو ہے وہ دیکھے، شاہدت کیا دیکھے جی؟ جو عسکری فوجی کاروائیاں دیکھیں، بین حروب دفاعیہ کے، جس میں جو ہے وہ دفاعی جنگیں بھی شامل ہیں، ہجومی حملہ کرنے والی جنگیں بھی شامل ہیں، غزوات بھی شامل ہیں، غزوات یعنی جس میں خود اللہ کے رسول شامل ہوتے تھے وغیرہ، اس کے علاوہ بھی کیا اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ قدم المسلمون خلالہا الکثیر من الشہداء، اور ان جنگوں کے ذریعے سے مسلمانوں نے بہت سارے اپنے شہداء کو آگے پیش کیا۔ تو یعنی مدینہ کا دور جو ہے وہ جنگوں کا دور ہے، غزوات کا دور ہے اور شہید دینے کا دور ہے۔ والمتتبع لتاریخ تلک المرحلۃ یجد دور الامام الذی لم یرقى الیہ دور قط، متتبع لتاریخ تلک المرحلہ، یعنی یہ جو مرحلہ ہے مدینہ کا، اگر اس مرحلہ کے اور اس دور کے میں جو تاریخ ہے اس کے درمیان جو متتبع ہے، متتبع چھان بین کرنے والا، چھان بین کرنے والا جب اس تاریخ کے مرحلے کو دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ دور الامام، کہ امام کا ایک ایسا کردار ہے وہاں پہ کہ لم یرقى الیہ دور قط، کہ جس تک کسی کا اور کا دور پہنچتا ہی نہیں ہے، یعنی امام کا ایک ایسا دور ہے، امام کے ایک ایسا کردار ہے کہ لم یرقى الیہ، کہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا کسی اور کا کردار۔ یعنی ہر جنگ میں جو فاتح بنے وہ مولا علیہ السلام بنے، اور اسی وجہ سے مولا کا بغض کیا ہے؟ مشرکین عرب کے دلوں میں بیٹھ گیا، کیونکہ ہر گھر کے بندے کو جو ہے انہوں نے مارا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو یہی مسائل آگے خلافت میں بنے پھر ان کے جا کے۔ فقد کان لہ شرف السبق، آپ کو کیا ملا؟ شرف السبق الی جمیع ھذی الحروب، ان تمام حروب میں سبقت کا شرف، سبقت کسے کہتے ہیں؟ آگے نکل جانا، کہ ان تمام حروب میں آگے نکل جانا اور مرکزی کردار ادا کرنے کا جو شرف ملا وہ مولا علیہ السلام کو ملا۔ اشتراک فیہ و تضحیۃ فیہ، کہ آپ کو کون سا شرف ملا؟ کہ اشتراک فیہ، کہ آپ ان جنگوں میں شریک بھی ہوئے، اور وہ تضحیۃ فیہ، اس جنگوں میں کیا ہے؟ قربانی بھی آپ نے دی، یعنی باقاعدہ قربانی کی حد تک چلے گئے اور زخم بھی کھائے اور باقی سارے نظام بھی ہے، لیکن شہید اس جنگوں میں کیا نہیں ہوئے آپ۔ ولا باس بذکر طرف من تضحیاتی، اور آپ نے جو قربانیاں پیش کیں اور جو فدا کی مثالیں پیش کیں اس جنگوں میں، ان میں سے جو ہے وہ ایک طرف کو، ایک جہت کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سرسری جو ہے وہ مولا علیہ السلام کی جنگوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، اور عنوان کیا مان رہے ہیں؟ علی علیہ السلام فی الحروب۔ سب سے پہلے جنگ بدر میں آ جائیں۔ کان عدد المسلمین یساوی ثلث عدد جیش المشرکین، مسلمانوں کی کتنی عدد تھا جی؟ کہ ثلث کے برابر تھا، ثلث کیسے کہتے ہیں؟ 1/3، کہ جیش المشرکین، مشرکین کے لشکر کا 1/3 تھا، وہ 1000 کے قریب اور یہ 313۔ وَكَانَتِ الْعُدَّةُ لَدَى الْمُسْلِمِينَ لَيْسَتْ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُذْكَرُ، عدہ کسے کہتے ہیں؟ تیاری، اور جو مسلمانوں کی جو جنگ کی تیاری تھی
یعنی جنگ کا ساز و سامان مسلمانوں کو جو پاس تھا، لیست بالشیء، وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ یوز کر کے جسے بیان بھی کیا جا سکے، ذکر بھی کیا جا سکے، یعنی کوئی قابل ذکر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سامان وغیرہ ہے ہی نہیں۔ وکان الامام علی علیہ السلام یحمل لواء الرسول، کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ لواء الرسول، اللہ کے رسول کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی علم بردار جو ہیں پرچم رسول کے، وہ مولا علی علیہ السلام ہے اس جنگ میں۔ وقد انتہت المعرکۃ بمقتل 70 رجلا من المشرکین، یہ جو جنگ ہے یہ کیسے ختم ہوئی کہ مشرکین کو جو ہے وہ 70 مرد جو ہے وہ قتل ہو گئے اس میں، کہ کان مقتل نصف عددہم بسیف علی، یعنی 70 میں سے جو 35 ہیں جو آدھا ہے ان کو جو ہے وہ ان کی قتل کیسے ہوا، بسیف علی، مولا علی السلام کی تلوار کے ذریعے سے ان کا قتل ہوا۔ مارکہ احد میں آ جائیں کہ آت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لواء المہاجرین علی علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی نے جو مہاجرین کا پرچم تھا وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ وکان النصر فی البدایہ للمسلمین، اور شروع میں جو نصر ہے یعنی فتح جو یابی ہے، وہ فتح کس کو ملی تھی؟ شروع میں مسلمانوں کو ملی تھی۔ لولا ان حمات جبل احد، اگر جو ہے وہ جبل احد کی جو حفاظت کرنے والے تھے، حمات حامی سے، جبل احد کی جو حفاظت کرنے والے تھے، الذین، کہ جن لوگوں کو امرہم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جن کو رسول خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ بعدم مفارقتہ، کہ یہ لوگ جو ہے وہ جدا نہ ہوں، ٹھیک ہے، بعدم مفارقت جبل الاحد، یہ جبل احد سے کہ کبھی بھی جدا نہ ہوں، یہ اس پہاڑی کے اوپر ہمیشہ کے لیے رہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ترکوا اماکنہم بعد فرار المشرکین، مشرکین کے بھاگ جانے کے بعد انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بدافع، اس کے پیچھے دافع کیا چیز بنی؟ دافع یعنی کون سی چیز اس چیز کو لے کر آئی، سبب کیا چیز بنی، محرک اس کا کیا بنا، کہ وہ الطمع فی الغنائم، وہ غنائم کے اندر کیا ہے؟ لالچ تھی، کہ مشرکین جب اپنی تلواریں ڈالیں چیزیں چھوڑ کر گئے، اور کچھ کی جو ہے وہ کیا ہوتے تھے کہ جو انہوں نے وہ تھیلیاں بنائی ہوتی تھی نا دیناروں کی، وہ بھی گر جاتی تھی نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پہاڑ سے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ بڑے ساز و سامان پڑا ہے، اور نیاز کے اوپر جو ہے مسلمانوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو تو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نیاز کھانے کے لیے کہاں رکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو لائن کو بھی توڑ کے آگے چلا جاتا ہے، یہ تو پھر پیچھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فساعدت احدى فرق المشرکین، تو اب ہوا کیا کہ جو مشرکین کا ایک فرقہ تھا، یعنی ایک جو گروہ تھا، وہ چڑھ گیا اسی پہاڑ کے اوپر دوبارہ، یعنی انہوں نے پہاڑ چھوڑا تو مشرکین کا جو ایک گروہ ہے وہ سعادت، وہ اسی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور ان کی جو قیادت کون کر رہا تھا؟ خالد بن ولید۔ فساعدت احدى فرق المشرکین بقیادت خالد بن ولید الجبل، یعنی وہ اسی پہاڑ کے اوپر کیا چڑھ گیا۔ فتغیر الموقف لسال المشرکین، تو اب جو موقف اور صورتحال ہے یہ بدل گیا، کس کے لیے بدل گیا؟ مشرکین کے صالح، یعنی مشرکین کے فائدے میں موقف چلا گیا۔ وخسر المسلمون الکثیر من الشہداء، اور مسلمانوں کا بہت زیادہ خسارہ ہوا۔ وخسر المسلمون الکثیر من الشہداء، یوں ہوگا، اور مسلمانوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، الکثیر من الشہداء، بہت سارے شہداء، یعنی بہت سارے جنگ احد میں جو شہداء کا خسارہ ہے وہ مسلمانوں نے اٹھایا۔ وَأُصِيبَ الرَّسُولُ بِجُرُوحٍ كَثِيرَةٍ، اور اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ زخم پہنچے۔ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ الرَّهِيبِ، اور یہ جو موقف رہیب تھا، موقف رہیب یعنی خوفناک صورتحال، یہ جو صورتحال تھی الرہیب، بڑی خوفناک صورتحال تھی، اس میں اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی باقی نہیں رہا، بعد فرار الجمیع، کہ جب سارے کے سارے فرار کر گئے، ٹھیک ہے، تشریف لے گئے، آج کل یہ استعمال ہو رہا ہے مہذب لفظ، غیر علی، مگر مولا علی علیہ السلام کے علاوہ، وہ نفر قلیل من المسلمین، اور مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی تعداد کے علاوہ سارے لوگ کیا ہے؟ فرار کر گئے تھے۔ فاستبصل علی علیہ السلام، استبصل کسے کہتے ہیں؟ موت کے لیے تیار ہو جانا، یعنی لڑتے ہوئے جب انسان موت کو خود کے لیے تیار کر دے، تو مولا علی علیہ السلام نے خود کو جو ہے وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر دیا، کعادت ہی، جیسے کہ آپ کی عادت تھی، کہ فی الدفاع عن رسول اللہ، کہ جب بھی آپ اللہ کے رسول کا دفاع کرتے تھے تو خود کو اپنے لیے موت کے لیے تیار کر دیتے تھے۔ وقتل حملۃ لواء المشرکین، اور آپ نے قتل کیا، حملہ کسے کہتے ہیں؟ حامل کی جمع، حملۃ اللواء یعنی پرچم اٹھانے والے، یعنی مشرکین کے جو پرچم اٹھانے والے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ مولا علیہ السلام نے قتل کرنا شروع کیا، واحداً بعد الآخر، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ان کے علمبردار کو قتل کرتے گئے، اور جب اتنے زیادہ ان کے علمبردار قتل ہو گئے
تو مما یہ وہ چیز تھی کہ اربک العدوہ، کہ جس نے عدو کو اربک یعنی پریشانی میں ڈال دیا، ارباک ٹینشن میں ڈال دیا، وَسَرَّ لِلْفَرَارِ اور وہ مجبور ہو گیا کہ یہاں سے کیا کرے، فرار اختیار کرے، کیونکہ جو ذوالفقار ہے وہ اس طریقے سے چل رہی تھی کہ اب کوئی بچ کے نہیں جا رہا تھا وہاں سے۔ اس کے بعد تیسری جنگ جو ہے وہ معرکۃ الاحزاب ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، کہ جب سارے جو ہے وہ مشرکین کو ابو سفیان نے جمع کر دیا تھا اور سب جو ہے وہ مدینہ کے گھیراؤ کرنے آ گئے تھے، اور مسلمان بیچارے بہت ڈر گئے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن نے کیا کہا کہ زاغت الابصار، کہ ان کی جو آنکھیں پتھرا گئی تھیں، بالکل جو ہے وہ آنکھ کھلی کی کھلی آنکھیں رہ گئی تھیں، اور جو ان کے دل ہیں وہ بلغت القلوب الحناجر، اور دل کیا ہے ان کے حنجر یعنی گلے تک کیا پہنچ گئے تھے، اتنی ایک خوفناک کی حالت تھی اور کوئی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس کو جو ہے بیان کر رہے ہیں، بعد ان نقض بنو قریظہ صلحہم مع رسول اللہ، بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کی مدینہ کے اندر رسول خدا کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو یہ کیا ہے رسول خدا کا ساتھ دیں گے اور ان کو روکیں گے۔ اب بنو قریظہ نے کیا کیا، صلح کو توڑ دیا، یعنی یہ بھی دشمنوں کے ساتھ مل گئے ایک طرح سے۔ بنو قریظہ نے جب نقض کیا، توڑ دیا اپنے صلح کو اور اپنے معاہدے کو اللہ کے رسول کے ساتھ، وانضموا الی صفوف اعداء النبی، اور مل گئے کن کی صفوں کے ساتھ، نبی کے دشمنوں کے صفوں میں مل گئے، تو اب تو جو ہے وہ مدینہ میں کوئی نہیں بچا نا، ظاہری صورتحال کو دیکھیں تو کوئی مسلمانوں کو ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو بالغ الذعر فی نفوس المسلمین، زار کسے کہتے ہیں، خوف اور ڈر، تو مسلمانوں کے نفوس میں جو ہے وہ خوف کیا ہے، انتہا کو پہنچ گیا، بالغ الذعر یعنی زور میرے خیال میں لفظ ہے، شاید ضمہ کے ساتھ ہے۔ وکما حدث القرآن، اور قرآن نے اس کیفیت کو بھی بیان کیا ہے کہ فقد زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ آنکھیں جو ہے وہ پتھرائی ہوئی تھیں خوف کے مارے، اور دل جو ہے وہ حنجرہ یعنی گلوں کو کیا پہنچے ہوئے تھے۔ وزلزلت النفوس، اور جو نفوس ہیں وہ متزلزل ہو رہے تھے، نفوس متزلزل کیا مطلب کہ ان کے عقیدے تک کیا ہے متزلزل ہو رہے تھے، ڈگمگا گئے تھے۔ وظنت باللہ ظنون، اور اللہ کے متعلق برے کیا ہے گمان کر رہے تھے۔ وتقدم عمر بن عبد ود العامری، اور عمر بن عبد ود العامری جو ہے یہ آگے بڑھا، یسولو و یجولو، یسولو یعنی یہ حملہ کرنا، اور یجولو کیا ہے چکر لگانا، یعنی یہ حملہ کرتا تھا، بار بار آتا تھا اور چکر لگا رہا تھا۔ وَيَتَوَعَدُ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کو دھمکی دے رہا تھا، وَيَتَفَاخَرُ عَلَيْهِمْ، اور ان کی پر فخر کر رہا تھا، بِبُطُولَتِهِ، اپنی بہادری کے ساتھ۔ وَيَسْتَعْلِي، استعلی کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بلند کرنا یعنی تکبر کرنا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا کہہ رہا تھا، اور ندا دے رہا تھا بار بار کہ حال میں مبارز، کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا۔ لم یجد مجیبا لہو فی نداءاتہ العدیدہ غیر علی، اور یہ نہیں پاتا تھا مجیب، کسی جواب دینے والے کو جو اس کو جواب دے، فی نداءاتہ العدیدہ، متعدد اس کی ندائیں تھی، بار بار جب بھی ندا دیتا تھا تو یہ جواب دینے والا نہیں پاتا تھا، غیر علی، فقط علی علیہ السلام کو، کہ ہر دفعہ مولا علیہ السلام کیسے جواب دیتے تھے۔ فغاضب عمر من ذالک، اور عمر کو جو ہے اس بات سے غصہ آیا، وبادہ الہجوم علی علی علیہ السلام، اور اس نے کیا حملہ کا آغاز کر دیا مولا علیہ السلام کے اوپر۔ فصدہ الامام، اور امام نے اس حملے کو روکا، کیسے روکا، برباطۃ جأشہ المعتاد، رباطہ کسے کہتے ہیں، مضبوطی کو کہتے ہیں، اور جاش کسے کہتے ہیں، وہ جو دل ہے، جو جگر ہے، دل کی مضبوطی کے ساتھ، کہ جو المعتاد، جو آپ کے پاس پہلے سے کیا موجود تھی، یعنی آپ کے دل میں کوئی خوف وغیرہ کسی کا بھی نہیں ہوتا تھا، آپ کا دل ہر ٹائم پہ کیا رہتا تھا، مضبوط رہتا تھا، یعنی اپنی معمول کی، المعتاد کیا مطلب، رباطۃ جاشی المعتاد، یعنی آپ کے جو عادی طور پہ دل کی مضبوطی تھی اور جو حوصلہ آپ کا پہلے سے موجود تھا، اسی کے ساتھ کیا ہے آپ نے عمر بن عبد ود کے اس حملے کو روک دیا۔ وَأَرْدَاهُ قَتِيلًا، اردا کا کیا مطلب ہے، اردا یردی گرا دینا، وَأَرْدَاهُ، اور عمر بن عبد ود کو گرا دیا، کس حالت میں گرا دیا، کہ قتیلاً قتل کرنے کے لیے، یعنی قتل ہونے کی خاطر اسے گرا دیا۔ وَحَلَّ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمانوں نے یہاں پہ کیا تحلیل لا الہ الا اللہ اس کو بلند کیا، وَكَبَّرُوا، اور وہ کیا تکبیر کہنے لگے، قتل ہو گیا جی عمر بن عبد ود کا۔ وَاسْتَقْبَلَ النبی الامامہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا امام علیہ السلام کا،
وہ یقول، جب کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ لمبارزت علی بن ابی طالب لعمر بن عبد ود العامری، کہ آپ مولا علیہ السلام کے یہ جو مبارزہ تھا، یہ جو مقابلہ تھا عمر بن عبد الود کا، اس کے لیے آپ کیا فرما رہے تھے کہ یہ جو ضربت ہے، یہ جو مقابلہ ہے، افضل من عمل امتی، یہ میری تمام امت کے اعمال سے افضل ہے۔ کون سا اعمال؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے سارے عمل سے کیا ہے؟ افضل جو ہے وہ یہی موقف ہے۔ وبہذا الموقف البطولی، بطولی یعنی یہ بہادری، یہ جو بہادری کا موقف تھا، بہادری کی جو صورتحال تھی مولا علیہ السلام کے لیے، انہزم المشرکون، مشرکین کیا شکست کھا گئے، وہ ولو، اور وہ مڑ گئے، واللہ جو مڑ جانا، اور وہ مڑ گئے فرارن، فرار کرتے ہوئے۔ جنگ احزاب بھی ختم، ٹھیک ہے، خیبر کے اوپر آ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تو شروع بھی ہے مجلس بھی، خیبر تو ابھی شروع ہے۔ عندما اطمأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مسیر الدعوہ من ناحیت قریش والعرب، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوا علی مسیر دعوت، اپنی جو دعوت کا چلنا ہے، جو دعوت کا ایک مسیر ہے، اس کے اوپر اطمینان ہوا، کس کی طرف سے؟ قریش اور عرب کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ اب قریش اور عرب والے کو مولا علیہ السلام نے ایسا بگایا ہے کہ وہ دوبارہ کیا جرأت نہیں کریں گے۔ یعنی الذین کانوا لا یزالون علی الشرک، کہ یہ جو عرب اور قریش والے تھے ابھی تک کیا شرک کے اوپر باقی تھے، اور ان کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہو گیا تھا؟ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی۔ صلح حدیبیہ میں تو اصل میں تو وہ مار کھانے والے تھے نا، تبھی تو خود بہت سارے صاحب کیا کہتے تھے کہ صلح نہ کریں، ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، حملہ کر دیں گے، لیکن 1 سال کی صلح ہو گئی اور ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ صلح ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ سکون کے ساتھ بیٹھیں، جنگیں ختم ہوں اور بہت سارے مسلمان کیا اس میں داخل ہو جائیں۔ بعد صلح الحدیبیہ الی حد ما، یعنی وہ ابھی تک جو ہے وہ شرک کی حالت کے اوپر باقی تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد الی حد ما کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اطمئنہ، یعنی جب نبی کو اطمینان ہو گیا، الی حد ما، ایک حد تک، یعنی ایک حد تک جب نبی کو ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ ابھی صلح حدیبیہ ہوگی، یہ لوگ شرارت نہیں کریں گے۔ وکانت نتائج ذالک صلح لصالح المسلمین، اور اس صلح کے جو نتائج تھے وہ مسلمانوں کے کیا ہے؟ فائدے میں تھے، لصالح المسلمین، مسلمانوں کے کیا فائدے میں تھے۔ حیث اقبل علی الاسلام خلق کثیر، کہ اسلام کی طرف بہت بڑی مخلوق کیا ہے؟ آگے بڑھی تھی، یعنی بہت سارے لوگ کیا مسلمان ہو گئے تھے۔ ولم یکن صلح الحدیبیہ، اور صلح حدیبیہ نہیں تھی ببنودہ و شروطہ، اپنے تمام شقوں کے ساتھ، اپنی تمام شرائط کے ساتھ نہیں تھی، سوا استسلاما للامر الواقع، سوائے کیا ہے؟ قبول کر لینا، ہتھیار ڈال دینا، کس چیز کے لیے؟ جو حقیقت ہے، جو واقعیت ہے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دینا۔ یعنی حقیقت میں جو مشرکین عرب ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ حملہ تو کر نہیں سکتے تھے، بڑی تعداد تھی، تو یہ ہتھیار ڈال دینے کے علاوہ اور کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ وبالرغم من اطمینان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مسیر الدعوہ وارتیاحہ لسیرہا، اور اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی مطمئن تھے دعوت اسلامی کا جو ایک نظام چل رہا تھا، وہ ارتیاحی، اور آپ مرتاح تھے، سکون میں تھے، لسیرہا کہ یہ دعوت چلتی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا؟ فلقد ظل یراقب الیہود، آپ ہمیشہ کیا ہے؟ مراقبت کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، اور کس کے پیچھے تھے؟ یہودیوں کے کیا پیچھے تھے۔ الذین کانوا خارج المدینہ، کون سے یہودی؟ جو مدینہ سے باہر تھے۔ ویخشی، اور آپ کو کس بات کا خدشہ تھا؟ کہ غدرہم، کہ یہ لوگ کیا دیں گے؟ دھوکہ دیں گے۔ لہذا اسی وجہ سے امر صحابہ، وہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان یتجہزوا لغزو خیبر، کہ اب جو ہے وہ مشرکین سے تو صلح ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی کیا ہے؟ کھاتا گول کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ وہ تیاری کریں جنگ خیبر کی خاطر، فی اسرع وقت ممکن، جتنا جلدی ہو سکے، سکون سے نہ بیٹھیں، اور خیبر میں ہم نے جانا ہے۔ وہ پیچھے گزرا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہی جب واپس ہے صلح سے، 1 ہفتے کے اندر ہی کیا یہ خیبر چلے گئے تھے۔ فخرج من المدینہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1600 مقاتل، اور مدینہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے لوگ نکلے جی؟ کتنے لڑائی کرنے والے؟ 1600 جو ہے وہ مقاتلین، فوجی جو ہے وہ نکلے۔ وعات نبی اور آیتہ للامام علیہ السلام، اور اللہ کے نبی نے جو اپنا پرچم ہے وہ امام علیہ السلام کو دیا۔ وکانت خیبر من المدن الکبری، اور جو خیبر ہے یہ بہت بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ ذات الحصون والقلاع المنیع، کہ جس کے اندر بہت سارے حصون تھے، حصون اور قلعہ یعنی بہت سارے قلعے تھے، چھوٹے بڑے قلعوں کو حصون اور قلعہ کہتے ہیں۔ المنیع کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ وہ فاعلہ کے وزن پہ ہے نا، منیع یعنی ناقابل تسخیر، منع کرنے سے ہے نا، یعنی اس کے اندر ایسے قلعے تھے، ایسے جو ہے وہ حصون تھے
کہ جو ناقابل تسخیر ہیں، کہ کوئی انہیں فتح نہیں کر سکتا۔ وکان یہود خیبر من اکثر یہود الحجاز، اور جو خیبر کے یہودی تھے ان کی تعداد بھی بڑی تھی، یہ جو ہے وہ جو حجاز میں اور عرب کے اندر جو یہود رہتے تھے ان سے زیادہ تھے عدد کے اعتبار سے۔ اور وفیہ من الابطال و شجعان، اور خود ان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ابطال تھے، بہت سارے بہادر تھے۔ شجعان اور ابطال ایک ہی مادر میں سورما کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر بہت سارے سورما اور بہادر تھے۔ ایسے بہادر تھے کہ من ذا سیتہ، سیت کسے کہتے ہیں؟ شہرت۔ ذا کسے کہتے ہیں؟ پھیل جانا، کہ من ذا سیتہ، یعنی ایسے بہادر ان کے اندر موجود تھے کہ جن کی بہادری کی شہرت کیا پھیلی ہوئی تھی عربوں میں۔ لہذا فإن قریش كانت تطلع الى نتائج هذا المعركہ، اسی وجہ سے جو قریش ہے وہ خبریں اکٹھی کر رہے تھے، اطلاع کر رہے تھے کہ اس جنگ کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ والعمل یراود، اور جو امید ان قریش کو لگی ہوئی تھی، راود و یراود کیا مطلب؟ کسی چیز کا بار بار آنا۔ والعمل یراود، یعنی جو امید قریش والوں کو لگی ہوئی تھی وہ کیا چیز لگی ہوئی تھی؟ کہ فی ان تکون الہزیمۃ فیہا للمسلمین، کے ہزیمہ اور شکست کس کے لیے ہو جائے اس جنگ میں؟ مسلمانوں کے لیے ہو جائے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اب جو ہے مسلمان نہیں لڑ سکتے، اب مسلمانوں کی شکست کیا ہے؟ پکی ہے، تو وہ خبریں کیا اکٹھی کر رہے تھے۔ وَنَشَبَتِ الْمَعْرِكَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ الَّذِي احتموا خلف الحصون، اور جنگ جو ہے وہ بڑک اٹھی مسلمانوں اور یہود کے درمیان۔ کون سے یہود؟ الَّذِي احتموا، ٹھیک ہے، احتما کیسے کہتے ہیں؟ حمایت سے پناہ لینا، کہ جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی خلف الحصون، کس کے پیچھے؟ قلعوں کے پیچھے، یعنی قلعوں کو انہوں نے کیا اپنی پناہ گاہ بنایا ہوا تھا۔ تو قلعوں کی پناہ گاہ میں جو یہودی تھے ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کیا جنگ چل گئی، یعنی وہ باہر نہیں نکلے لڑنے کے لیے، وہ قلعوں کے اندر ہی رہ کے کیا ہے ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، ادھر سے تیر وغیرہ کیا مارتے تھے۔ الا ان بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنگ خیبر میں ظاہری بات ہے پہنچے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں پہ جنگ کا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ وہ قلعوں کے اندر رہ کے کیا حملہ کر رہے ہیں، اور خیبر میں کیا ہے اللہ کے رسول مسلمانوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جائے فلاں قلعے کے اوپر جاؤ، بڑے قلعے کے اوپر جاؤ، حملہ کرو، تو وہ کسی قلعے کو فتح کر کے جب وہ نہیں آ رہے تھے۔ الا ان بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم برایت ہی ابا بکر، سارے صحابہ کو چھوڑ کے پہلے نمبر پہ جناب ابو بکر کو پرچم دینا، ظاہری بات ہے کچھ تو اس کے اندر بات ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی نے جو ہے وہ اپنا پرچم دے کے ابو بکر کو بھیجا الی بعض حصون خیبر، کہ تم بھی بعض خیبر کے قلعوں کی طرف جاؤ، کوئی دیکھ لو چھوٹا موٹا بڑا جو بھی ہے، کوئی فتح کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ فراجع ولم یصنع شیئا، وہ واپس آیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اس سے کوئی قلعہ بھی فتح نہیں ہو سکا۔ وفی الیوم ثانی بعث بها عمر بن خطاب، اور دوسرے دن جو ہے پھر جو ہے وہ دوسری شخصیت ان کو جو ہے سامنے رکھا کہ عمر بن خطاب کو جو ہے وہ پرچم دیا، اسے بھی یہ کہا کہ بھئی اتنے قلعے ہیں، جاؤ کوئی فتح کر کے آ جاؤ۔ فرجع خائبا، وہ بھی کیا ہے خائب، یعنی وہ کسے کہتے ہیں مایوس ہو کے، وہ بھی مایوس ہو کے واپس پلٹا، کہ صاحبی اپنے کیا ایسی ساتھی کی طرح۔ ولما عجز الجمیع، جب سارے کے سارے عاجز آگے ان اقتحام، یعنی قابو کرنے میں، حصن خیبر، خیبر کے قلعوں کو جو ہے وہ قابو کرنے سے عاجز آگے، حتی تاخر فتح ایاما، یہاں تک جو ہے وہ ان قلعوں کو فتح کرنے میں کیا ہے تاخیر ہو گئی، بہت سارے دنوں میں کیا تاخیر ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ایک اعلان کیا، وہ کیا اعلان تھا کہ لعطین الرایۃ غدا رجلا، کہ کل میں جو ہے وہ علم ایک ایسے مرد کو دوں گا، یحب اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحبہ اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے کیا کرتے ہوں گے؟ محبت کرتے ہوں گے، یعنی دو طرفہ محبت ہوگی۔ اور اگلی صفت کیا باندھی کہ قرارن غیر فرار، کہ وہ قرار ہوگا، میدان میں ڈٹنے والا ہوگا، فرار ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور پیشن گوئی کیا فرمائی کہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، اس وقت تک وہ واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح جو ہے وہ نہ دے دے۔ فتطاولت الاعناق لذالک، اب اس کے لیے جو ہے وہ گردنیں کیا ہوں گی؟ لمبی ہو گئیں، سارے لوگ کیا ہے اوپر اٹھ رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول بھیجیں۔ ورجا کل واحد، اور ہر ایک نے یہ امید باندھ لی کہ ان یکون ہوا صاحب ہوا، کہ وہی کیا ہے اس فتح کا کیا ہوگا؟ صاحب ہوگا، یعنی فتح اور کو لانے والا وہی بندہ ہوگا۔ وکان الامام علی علیہ السلام قد اسیم برمد، کیونکہ امام علی علیہ السلام مریض تھے، ان کی آنکھوں کا مسئلہ چل رہا تھا، تو لہٰذا صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو ویسے ہی مریض ہیں، اب فرسٹ تو ہم نہیں آنے، ٹھیک ہے ایسے۔ قد اصیب برمد،
کہ امام علیہ السلام کو آشوب چشم تھا، جس کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہو، آنکھوں میں درد ہو، وہ کہاں لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وکیل، اب یہاں پہ دو قول ہیں، پہلا کیا ہے کہ انہ تخلف فی المدینہ من شدت العلم، کہ آنکھوں میں درد کی وجہ سے وہ مدینہ میں کیا رک گئے تھے، اتنی جو ہے وہ شدید آنکھوں کا درد تھا۔ ولما استمر به الرمد، اور جب یہ رمد جاری رہی، یعنی آنکھوں کا درد ختم نہیں ہوا، آپ مدینہ میں رکے گے کچھ دن شاید درد ختم ہو جائے، لیکن جب یہ رمد آشوب چشم جب جاری رہا تو راکب ناقتہ، تو آپ اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئے تھے، یعنی گھوڑے کی بجائے اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئے، والتحق بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کے ساتھ آ کے مل گئے تھے۔ وواصل خیبر فی تلک ساعت الحرجہ، اور خیبر کب پہنچے، ان کٹھن گھڑیوں میں، ساعت الحرجہ یعنی ان کٹھن گھڑیوں میں، جب کافی دن ہو چکے تھے اور کچھ بھی فتح نہیں ہو رہا تھا تو خود پہنچ گئے تھے، یہ ایک قول ہے۔ وقیل، دوسرا قول کیا ہے، مصنف کہتے ہیں وہ لسا، یہ دوسرا قول ہی کیا ہے، صحیح ترین ہے، کہ انہو خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے ساتھ نکلے تھے اور وہ درست تھے، ومعہ الرایہ، اور آپ کے پاس کیا نبی کا پرچم بھی تھا، لیکن وبعد خروج ہی اصیب بالرمد، خارج ہونے کے بعد کیا آپ کو آشوب چشم ہو گیا تھا۔ اب آشوب چشم ہو گیا تو باقیوں کے لیے بہانہ بھی بن گیا کہ ٹھیک ہے جب یہ آپ لوگ جاؤ فتح کرو، ٹھیک ہے۔ فاستدعى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الامام علی علیہ السلام، تو اب اللہ کے رسول نے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کو بلا لیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کیسے فتح کریں گے، ان کی تو آنکھوں میں کیا درد ہے، لیکن ومسح علی عینیہ بیدہ، اور آپ نے آپ کی دونوں آنکھوں پہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ مس کیا، ودعا لہ، اور آپ کے لیے دعا مانگی، تو فبرئت عیناہ من ساعتہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں من ساعتہ یعنی اسی لحظے اور اسی گھڑی کیا ہو گئیں، درست ہو گئیں، ٹھیک ہو گئیں۔ وانطلق علی علیہ السلام وحامل علی الجہود وخاض معہم معارک زاریہ، اور علیہ السلام نکلے وحامل علی الجہود، اور یہود کے اوپر کیا ہے وہ حملہ کر دیا، وخاض، اور گھس کے، معہم ان کے ساتھ کود پڑے، کس میں کود پڑے، معارک زاریہ، ایسی جنگیں جو کیا ہوتی ہیں، زاریہ جو ہولناک جنگ ہوتی ہے، یعنی شدید قسم کی جو زاریہ ہولناک جنگ ہوتی ہے، اس طرح سے جو جنگ میں کود پڑے۔ وقاتل زعیمہم، اور ان کا جو سردار تھا اسے کیا ہے قتل کر دیا، وفتح باب خیبر، اور باب خیبر کو کیا ہے فتح کر دیا۔ ولم تدم المارکۃ طویلا، اور یہ جنگ اتنی لمبی نہیں جاری رہی، حتی استسلم الیہود، یہاں تک کہ یہودی خود کیا ہے تسلیم ہو گئے، یعنی خود انہوں نے شکست کو مان لیا۔ وترک لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہم، اللہ کے نبی نے انہیں قیدی نہیں بنایا بلکہ انہیں چھوڑ دیا کہ تم جو ہے وہ یہاں سے دور چلے جاؤ، بشروط، اور بہت ساری ان کے اوپر شرائط لگائیں کہ اللہ ذکرت فی کتب سیرت ہے، کہ جو سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے ذکر ہیں، کہ ان کے اوپر یہ شرائط لگا کے انہیں کہا تھا کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ اس طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔